آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور آخری ہی روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بولو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کہیں تم حق گزار ہو۔ احباب وقار قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ مقدسہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 185 کا ایک حصہ ہے، اللہ جل شانہ نے روزوں کی گنتی کو پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہماری گنتی مکمل ہو گئی اور رب ذوالجلال کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوگا تو گنتی مکمل ہو جائے گی اور پھر شوال المکرم کا چاند طلوع ہوگا۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، رب ذوالجلال نے ہمارے لیے کتنی آسانی فرمائی کہ تم اپنی گنتی پوری کرو۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے کہ جس دن وہ لہو و لعب کرتے تھے، سارا دن کھیل کود میں گزارتے تھے، جس کو حدیث مبارکہ نے یوں بیان کیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فراز تھے اور آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلَعَبُونَ فِيهِمَا، کہ 2 دن ان کے مقرر تھے جو کھیل کود میں گزرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ 2 دن ہے کیا؟ تو انہوں نے عرض کی، كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ان دونوں کو لہو و لعب میں گزارتے تھے۔ تو اس پر آقا دو جہاں والی بے قصاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، فرمایا اللہ نے تمہیں ان دونوں کے بدلے میں 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں۔ وہ 2 بہتر دن کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، فرمایا ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ 2 دن اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائے زمانہ جاہلیت کے 2 دنوں کے بدلے میں۔ تو یہ ساری برکتیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی کے لحاظ سے ہیں کہ اگر ہم حضور کا کلمہ نہ پڑھتے ہوتے تو یہ دن ہمیں کبھی بھی نصیب نہ ہوتے۔ یہ حضور کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئے، اور ان دونوں دنوں میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے وسیلے سے یہ 2 دن عطا فرمائے۔ اور اسی لیے جب عید کا دن آتا ہے تو ہر غریب امیر
پیر فقیر چھوٹا بڑا ہر مسلمان خوشیاں منا رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہدیہ سلام پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، تحفے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اپنے محبوب کے صدقے سے۔ عیدگاہوں کی طرف، مسجدوں کی طرف اور کھلے میدانوں میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ایک میلہ سا لگا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا یہ اجتماع عید کے موقع پر اسلام کا دوسرا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ پہلا بڑا اجتماع حج کے موقع پہ دیکھا جاتا ہے اور دوسرا اجتماع جو ہے وہ عید کے موقع پہ دیکھا جاتا ہے، اور تیسرا اجتماع جو ہے وہ جمعہ کے موقع پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان دنوں کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے اور خوشی و مسرت سے اس دن کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے، آج کا میرا عنوان ہے کہ عید کیسے منائے، عید کیسے منائے۔ اس عنوان سے آج جو ہے وہ گفتگو آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الفطر کا احترام کرو، یعنی یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، اسے منانے کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرو، ناخن کاٹو، بال سنوارو، مسواک کرو، غسل کرو، نئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، عید الفطر سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، فرحت کے ساتھ نماز عید کی ادائیگی کے لیے ذکر و اذکار کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ چلتے جائیں۔ اب یہ بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے غسل کیا ہے، بال کٹوائے ہیں، ناخن ترشوائے ہیں، مسواک کی، غسل کیا، تو اس میں اجر کیا ہے؟ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے دن خوشبو لگائی اسے حشر کے میدان میں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے دن غسل کیا، فرمایا قیامت کے دن وہ امن میں رہے گا۔ پھر حضور نے فرمایا جو ایمان والا نماز عید الفطر کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم پر 1 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے نماز عید الفطر ادا کی اسے ہر ایک تکبیر پر 1 سال کی عبادت کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس شخص نے نماز عید الفطر ادا کی اور وہ ہر قسم کی وعید سے، یعنی ہر قسم کے خوف سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے عذاب شدید سے نجات پائی وہ عید الفطر کی تیاری کرتا ہے۔ اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، عید الفطر کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر کی ادائیگی کے بعد حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے گھر میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ سے عیدی طلب کی۔ جنتی جوانوں کے سردار مالک جنت سے عیدی مانگ رہے ہیں، تو دونوں شہزادوں نے حضور کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، حضور ہمیں عید عطا فرمائیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے مالک، میرے شہزادے مجھ سے عید مانگ رہے ہیں، میں تیری بارگاہ سے اپنی امت کے لیے عید مانگ رہا ہوں۔
امت کے لیے عید حضور نے رب کی بارگاہ سے مانگی. وہ عید کیا ہے؟ عرض کی الہ العالمین میری عیدی امت کے گناہ گاروں کی بخشش ہے کہ یا اللہ میری گناہ گار امت کی مغفرت فرما دے. یہ رب کی بارگاہ سے حضور اپنے لیے عید مانگ رہے ہیں. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز آئی میرے حبیب تیری رضا کے مطابق تمہیں عیدی عطا فرما دی گئی ہے. حضور علیہ السلام نے 7 بار سجدہ شکر ادا کیا کہ اے میرے مالک تو نے میری امت کی مغفرت فرما دی ہے. اور حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا یہ حضور کا انداز دیکھ رہی تھی اور بڑی خوش ہو رہی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ حضور کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہہ دیں گے کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے. بن کے خیر الورا تھوڑی تھوڑی زبان ہلا دیو. حضور تے میرے واسطے دعاواں پہ کر دینے تسی حضور دا ذکر کر لو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. رب دی رحمت تو مایوس نہیں آؤ. آج آخری دن نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اللہ رب ذوالجلال اکم الحاکمین جل جلالہ امن والہ ہر روز 60,000 گناہگاراں دی بخشش فرماندا ہے. اور جناب والا جمعے دے دن بھی بڑی تعداد دی اندر 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں پورے مہینے دے اندر جننے لوگاں دی مغفرت کی دی جاندی ہے آخری دن او دی تعداد دے برابر ساریاں نو بخش دیتا جاندا ہے. اے ساریاں برکتاں حضور دی وجہ تو نے مل کے پیاروں محبت نہ کہہ دیو کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے. وہ کہے امتی وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی جناب والا مسرت دا دن نے اور عید دا دن نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا والے عید دا دن بڑی برکت والا جے. عرض کیتی یا رسول اللہ کے میں برکت والا ہے ذرا وضاحت بھی فرما دیو آن والی امت نو پتہ لگ جائے. میرے آقا نے فرمایا اے دن انی برکت والا ہے اللہ نے جنت نو عید الفطر دے دن پیدا فرمایا ہے. جڑا جڑا جنت دے اندر جہان دا خواہش مند ہے ہر ایک دی تمنا ہے سبحان اللہ ضرور آکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں عید الفطر دے دن اللہ نے جنت نو پیدا فرمایا جنت دے درخت جدا نا توبہ ہے اس نو عید الفطر دے دن پیدا فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں اور حضرت جناب سیدنا جبریل علیہ السلام جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے وحی دا نزول لے کے آئے نے اس دن بھی عید الفطر دا دن سی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں اگلی گل سنا حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے کہنے نے عید دے دن ابلیس لعین شیطان روندا ہے چلاندا ہے. پوچھیا گیا کی گل ہے او دی ذریت دے گرد جمع ہو گئی کہنے لگی استاد جی کی گل ہے اج بڑے چلاندے پے جے اج بڑا رولا پایا ہویا وے. شیطان بول کے کہنے لگا اوے میرے چلیو میں تواڈے تے ناراض ہاں میں تواڈے تے راضی نہیں ہاں. وہ کہنے لگے استاد جی کی گل ہے تسی کیوں ساڈے تے ناراض؟ کہنے لگے اللہ نے مینوں تے پابند کیتا سی مینوں زنجیراں دے اندر جکڑیا گیا جویں رمضان المبارک دا چند نظر آیا مینوں جکڑ دیتا گیا تسی تے کھلے ساجے تسا کوئی محنت نہیں کیتی.
تسی کوئی محنت نہیں کی تھی، سارا کم میرے تے رکھے آیا ہوئے۔ وہ کہنے لگے استاد جی پریشان نہ ہو، حکم دیا ساڑی معافی کیویں ہوئے گی؟ شیطان لعین کہنے لگا ایویں کرو تواڈے اُتے لازم ہے کہ تسی انہاں نوں لذات خواہشات دے اندر مبتلا کر دیو، شہوات دے اندر مبتلا کر دیو، اللہ دے ذکر تو غافل کر دیو۔ اے شیطان دی خواہش سی اپنے چیلیاں نوں راضی اپنے چیلیاں دے اُتے راضی ہون واسطے۔ میرے آقا دے غلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں عید دا دن آوندا اے اللہ دے معصوم فرشتے راستیاں دے دروازیاں اُتے کھڑے ہو جاندے نے، راستیاں دے دروازے اُتے کھڑے ہو جاندے نے۔ اج کیتی یا رسول اللہ پھر کی کر دے نے؟ فرمایا پھر پکار دے نے اے مسلمانوں آ جاؤ او احسان او بھلائی دے نال پھر بڑا اجر عطا فرمائے گا، آ جو عید گاول چلنے آ۔ فرشتے کھڑے نے راستہ دکھا رہے نے۔ پھر فرمایا تساں قیام کیتا، فرشتے کہنے نے اپنے بھائیاں نو مسلماناں نو کہنے نے کہ بھئی اللہ نے تانوں راحت نو تراویحاں پڑھن دا حکم دیتا، تساں پڑھیاں، تساں دن وچ روزے رکھے، پھر اللہ دی اطاعت تے فرما برداری کیتی، اپنیاں جزاواں نو لین واسطے آ جاؤ۔ سارے فرشتے اے چوکاں دے اندر کھڑے ہو جاندے نے، او چلو عیدگاہ دے والے، چلو عیدگاہ دے والے، او عیدگاہ وال جاندے ہوندے نے۔ سارے جناب والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جدوں عیدگاہ دے اندر عید پڑھن واسطے سارے چلے جاندے نے۔ پھر انداز کی ہوندا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سال بھر انتظار، سال پچھو عید ہوندی ہے تے عید دے دن ملدا کیے، آؤ ذرا توجہ کرو۔ اسی گناہگار سیاہکار ویاں، بدعمال ویاں، بد کردار ویاں، کدی فجر رہ گئی، کدی عصر رہ گئی، کدی مغرب رہ گئی، کدی ظہر رہ گئی، کدی عشاء رہ گئی، لیکن میرے آقا دے غلام عیدگاہ وال 5 وقت دا نمازی بھی جاندا ہے، تہجد گزار بھی جاندا ہے، نمازی چلیا تھی، اللہ نے فرمایا میں نو بخش دیتا ہے۔ توجہ اچھی بولو سبحان اللہ۔ نمازی چلیا اللہ نے فرمایا میں بخش دیتا، تہجد گزار چلیا اللہ نے فرمایا میں بخش دیتا، جمعے دے جمعے مسجد دے اندر آن والا نکلیا اللہ نے فرمایا میں انہوں بھی بخش دیتا۔ ایک 90 سال دا بابا نکلیا سفید بال نے لاٹھی ٹیک دا ہویا چل دا ہویا، آج جناب والا فرشتیاں دی آواز اتے آ گیا، عیدگاہ دے وال عیدگاہ والا آ گیا، اور جناب والا اللہ رب العالمین نے فرشتیاں نو فرمایا فرشتیوں میں انہوں بھی بخش دیتا ہے، میں انہوں بھی بخش دیتا ہے، یا الہ العالمین ایتے سال دے سال عید پڑھن واسطے آندا ہے، انہوں بھی بخش دیتا ہے۔ فرمایا ایک نماز تو دوجی نماز دے درمیان جننے گناہ ہون او دے وچ اللہ دوسری پڑھن دے نال مغفرت فرما دیندا ہے۔ فرمایا ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک جڑے گناہ ہوندے نے میں بخش دینا وا۔ فرمایا ایک عید تو لے کے دوسری عید تک جڑا بندہ گناہ کردہ ہے میری بارگاہ وچ پھر آ جاندا میں انہوں بھی بخش دینا وا۔ آؤ مسلمانوں ذرا توجہ فرمایا جے، اللہ رب ذوالجلال حاکم الحاکمین جل والا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اللہ فرماتا ہے میں بخش دیتا جدو بندہ عیدگاہ وچوں عید پڑھ کے واپس آندا ہے، جدو گیا سی تے مجرم سی، گناہگار سی، سیاہکار سی، لیکن جدو واپس آیا مجرم نہیں بلکہ محرم بن گیا وے، پہلے نا فرمان سی ان فرما بردار بن گیا وے۔ فرمایا میں عیدی دے اندر انہوں بخش دیتا ہے۔ رب دی رحمت تے بہانہ لب دیئے
کہ کوئی بہانے دے نال میرا بندہ بخشیا جاوے۔ ادھروں جناب والا کی ہویا، عید دا چند نظر آیا، شیطان دی قید ختم ہو گئی، چیلے جمع ہو گئے، نواں پروگرام شروع ہو گیا۔ کہندا میں قید دے اندر سا، لوکاں نو قلبی طور تے سکون ہو گیا، نمازاں پڑھ دے رہے، روزے رکھ دے رہے، انہاں نو ایک نیکی دی بدلے 10 گنا ثواب ملدا رہیا، 10 نیکیاں دے بدلے 70 ملدا رہیا، 70 گنا تو لے کے 700 گنا تک ملدا رہیا، 7,000 تک بے اجر و حساب بھی ملدا رہیا۔ لیکن میری کیتی ہوئی ساری محنت مک گئی، 11 مہینے میں محنت کی تھی، 1 مہینے دے اندر ختم ہو گئی، لہذا قیامت تک بھی لگا رہاں گا، انہاں دی نیکیاں دے برابر میں نہیں پہنچ سکدا، یہ نیکیاں دے برابر بھی میں پہنچ نہیں سکدا۔ سستی چھڈو، اپنے کم کرو۔ سارے شیطان کہنے لگا میں تا راضی ہوا گا، تا تھانوں معافی ملے گی کہ انسان نو شراب دی اندر لا دیتا جائے، عورت دا متوالا ہے، عورت نو بنا سوار کے دے سامنے کھڑا کیتا جائے، فحاشی تے اوریانی دے پروگرام شروع کر دیتے جان۔ ویکھیا نہیں تسی ساڑے گلیاں تے محلاں تے چوکاں دے اندر کی ہوندا ہے، ادھروں چند نظر آیا، ادھروں ڈیک لگ گیا، گانے شروع ہو گیا، فلمیں شروع ہو گیا، جناب والا نوے تو نواں پروگرام شروع ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اللہ نے پہلے ہی فرما دیتا سی، علم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ فرمایا اے بنی آدم کیا تو میرے نال عید نہیں سی کیتا، میں دے راستے دے نہیں چلا گا، اور انہیں عید کیتا سی کہ میں انسان دا دشمن رہاں گا، تے شیطان دا کم کیے ہے شیطان بندے دا دشمن، تے فرق دلا وچ پاوے یاراں کولوں یار پیارے، تے پل وچ جدا کراوے۔ رقص و سرور دیاں محفلہ شروع ہو گیا، کل تک تے رمضان المبارک دیاں برکتہ برس رہیاں سن، آج زناکاریاں عام ہو گئیاں، مجرے عام ہو گئے، فاش محفلہ عام ہو گئیاں۔ عید تو نام تھا رب کی رضامندی کا، عید تو فرمایا میرے احکام کو بجا لانے کا نام تھا، عید تو رمضان المبارک کے فیض سے تا دیر مستفید رہنے کا نام تھا۔ مگر کیا ہو گیا اے لوگو، کیا تم نے مرنے کا مزہ نہیں چکھنا؟ کیا تمہیں موت نہیں آنی؟ قبروں کی تاریکی میں کیا تم نے نہیں جانا؟ میدان محشر میں حضور کے سامنے کیا تم نے پیش نہیں ہونا؟ کیا پل صراط سے نہیں گزرنا؟ کیا رب کے سامنے نہیں حاضر ہونا؟ انسان کا ازلی دشمن ہے شیطان۔ اللہ چاہتا تو قدم قدم پہ نافرمانیاں کرنے والوں، اگر چاہتا تو اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تو قوم عاد کی طرح تمہیں زیر و زبر کر دیتا، میں چاہتا تو قومیں دوسری قوموں کی طرح تمہیں نیست و نابود کر دیتا۔ تمہاری بدعمالیاں میں دیکھتا ہوں، تمہاری فحاشیاں میں دیکھتا ہوں، سیاکاریاں میں دیکھتا ہوں، مجھے جوش و جلال بھی آتا ہے، چاہتا ہوں عذاب دوں، یا اللہ پھر کیا وجہ ہے عذاب کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ فرمایا اس واسطے ترجمانی شاعر نے اپنے انداز نہ کی تھی، انہوں نے کیا پہلیاں قوماں سن کر دیاں پاپ جس دم بگڑ جاندہ سی ہر گناہگار دمو، بندہ اج گناہاں دے وچ رجیا، اج کیوں نہیں بگڑدا سیاکار دمو، چنگی منگدی جگہ تو بھی نہیں سنگدا،
جگہ جگہ تے رہندا اے ماردا منہ تے اج بھی حافظہ غرق جہان ہووے پر یار نو ماردا اے یار دا منہ اج بھی حافظہ غرق جہان ہووے پر یار نو ماردا اے یار دا منہ فرمایا کلمہ پڑھیا میرے یار دا میں وعدہ کیتا ہے یار نال جنی دیر تک سونیا توں اینا وچے میں اینا نو عذاب نہیں دیواں گا آؤ ذرا توجہ فرمایا عید دا دن کس انداز دے نال صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کس انداز نال گزاریا مراد رسول جڑا خلیفہ ثانی بھی ہے جنیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی نے جدے سائیکلوں شیطان بھی نہ صدائے جدوں عید دا دن آیا عید پڑھن تو بعد آپ اپنے گھر دے اندر تنہا بیٹھ گئے سر سجدے دے اندر رکھ دیتا زاروں کی تار روندے پہنے ہچکیاں بند گئیاں ویکھن والیاں نے ویکھیاں سوال کیتا حضور آئی تے عید دا دن نے خوشی دا دن نے تسی کیوں روندے پہ جے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خوشی عید دا تا ہوئے مینوں پتہ ہوئے میرے روزے قبول ہو گئے نے میریاں نمازاں قبول ہو گئیاں نے میریاں تراویاں قبول ہو گئیاں نے میریاں عبادتاں قبول ہو گئیاں نے میریاں ریاضتاں قبول ہو گئیاں نے تا میں کراں مینوں تے یہ نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے نے کہ نہیں ہوئے وہ تے ایڈے نیک لوگ سن پھر بھی کس انداز نال عید دا دن گزار دے اسی تا چند ویکھ کے پاگل ہو جانے ہیں ساڈا حشر نشر جو ہوندا ہے ساڈے سامنے میں آؤ عزیزان من توجہ فرمایا جے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اے عمر ثانی نے انگریز بھی کہندا ہے کہ اگر اسلام نو ایک عمر ہور مل جاندہ کائنات اندر کوئی بھی کافر نہ رہندا سارے ایمان والے ہوندے حضرت عمر بن عبدالعزیز اے فاروق اعظم دی اولاد وچوں نے عید دی نماز تو بعد تنہائی دی اندر بے کے چیخاں پہ مار دینے نالے روندے پہنے کہہ رہے نے یا اللہ معبدنا کا حق عبادت کا یا اللہ میں تیری عبادت جے میں کرنی چاہی دی سی میں حق ادا نہیں کر سکیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں چاند رات نو ساڑا کی انداز ہے آؤ اپنے اسلاف دا انداز ویکھو چاند رات نو کی انداز ہو رہا وے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ جدوں چند نظر آیا عید دا آپ نے کھانے دا بندوبست کیتا فرمایا میں نے 10 سال ہو گئے نے کدی لذیذ کھانا نہیں کھادا لذیذ کھانا نہیں کھادا کھانا تیار کر لیا لیکن نفس نو مخاطب کر کے فرمایا ہاں ایک شرط تے کھلاواں گا اگر ساری رات مینوں قرآن پڑھن دی نفلاں دے اندر اجازت دیویں گا اچھی بولو سبحان اللہ آندے نے ساری رات مینوں اجازت دیویں گا میرے نال ساتھ دے گا تے پھر صبح ملے گا حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ آندے نے کہ ساری رات مینوں گزر گئی میں نفل پڑھدا رہا پورا قرآن نفلاں دے اندر ختم کر دیتا صبح عید دی نماز تو بعد جنابے والا کھانا سامنے رکھیا منہ دے قریب کیتا جدوں منہ دے قریب ہویا نفس نے مخاطب کر کے آکھیا اے ذوالنون ویکھ 10 سال تو بعد اج میں محنت وچ کامیاب ہو گیا ہاں دوبارہ لذیذ کھانا کھان لگا ہاں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کھانا نوالا دوبارہ پلیٹ دے اندر رکھ دیتا ادھروں جنابے والا دروازے تے کسے نے دستک دیتی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھولیا تے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے نوجوان جڑے ویلے جنابے والا کھڑا ہے حضرت ذوالنون مصری نے ویکھیا او دے ہاتھ دے اندر تباہ کے کھانے دا
فرمایا کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا رات نو کملی والے آقا دا دیدار ہویا ہے۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ راتی مدینے والے دا دیدار نصیب ہویا ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا اے نوجوانہ، اگر تو چاہنا ہے کہ کل قیامت دے دن بھی تینوں میرا دیدار نصیب ہوئے، کھانا چک کے ذنون مصری نو دیا، کھانا چک کے ذنون مصری نو دیا، نالے انہوں کہہ دے کہ تھوڑی دیر واسطے صلح کر لے، نفس نال کھانا کھا لے۔ حضرت ذنون مصری نے جدو سنیا وجد دی اندر آ گئے، وجد دی اندر آ گئے تے کہنے لگے میں اپنے محبوب دا فرما بردار ہو گیا وا، میں اپنے کملی والے دی بارگاہ قبول ہو گیا وا۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نالے کھاندے نے، نالے کہندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، مل کے کہہ دو کون دیتا ہے دینے چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ تے میرا تے خیال ہے پھر یہ بھی کہندے ہوں گے نال کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا، یا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا، تیرا میلاد میں کیوں نہ، تیرا میلاد میں کیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید دی نماز پڑھنے واسطے جناب والا نکلے نے، حضرت مولا حسن نال نے، مولا حسین نال نے، لاجپال دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو نکلے نے ایک بچے نو ویکھیا، او بچہ جناب والا پھٹے پرانے کپڑیاں دے اندر ہے، کلا بیٹھا کوئی دے کول بھی کوئی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پئی، میرے آقا کریم علیہ السلام دے قریب گئے، جا کے انہوں پوچھیا وے تو کون ہے؟ انہیں کہا جی میرا تعارف کوئی نہیں، تیرا باپ کون ہے؟ کہنے لگا باپ یہ ہوئے تے او دا نا دسا، ماں؟ کہنے لگا جی ماں بھی کوئی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رشتہ دار؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جدا کوئی نہ ہوئے او دا محمد ہے، جدا کوئی نہ ہوئے او دا میں آ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نال لے کے چلے گئے گھر دے اندر، حضرت سیدہ عائشہ پاک نے فرمایا عائشہ تو کہندی سے میرا بیٹا کوئی نہیں، لے تیرا بیٹا آ گیا ہی، لے تیرا بیٹا آ گئی۔ حضرت عائشہ پاک نے فرمایا انہوں کپڑے پہنا دے، کپڑے پائے، خوشبو لائی، میرے آقا دے نال نال چلدا جا رہے آوے۔ بچیاں باقیاں نے ویکھیا تے کہنے لگے وہ کڈے مقدراں والا ہے جنہوں باپ کملی والا میں لگے آئے، جنہوں ماں عائشہ مل گئی ہے، جنہوں بہن فاطمہ مل گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ذرا توجہ فرمایا جی، میرے آقا کریم علیہ السلام نو نال لے، میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال نال جاندہ پیاوے تے میرا تے خیال ہے کہندہ ہوئے گا صدا وسدار بے تیرا دوارا یا جتھے ہووے غریباں دا گزارا یا، مل کے پیانا کہہ دو صدا وسدا رسول اللہ جتھے ہووے غریباں دا گزارا یا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے اپنے بیٹے نو پھٹے پرانے کپڑیاں دی اندر ویکھیا، کمیز پھٹیا ہویا وے، اکھاں وچوں سوئیاں آ گئے۔ بیٹا بول کے آندے ابا جی کیوں روندے پے جے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا رونا اس واسطے تیرے گل دے اندر کپڑے کوئی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے نے۔ عید دا دن نے سویرے جدوں تو اپنے دوستان دے اندر ویکھے گا، دوستان دے اعلیٰ قسم دے کپڑے ہون گے، کدی اپنے کپڑیاں وال ویکھے گا تے کدی انہاں دے کپڑیاں وال ویکھے گا، تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب دا بیٹا بول کے کہنے لگا بابا جی روے تے ہو، پریشان تے ہوئے، دل تے ہو دا ٹوٹے، جے دے اتے جے دے والدین ناراض ہون یا جے دے اتے جناب والا رب ناراض ہوئے، جنہوں رب دی رضا حاصل نہ ہوئی ہوئے۔ حضرت عمر کی آنکھاں میں چویا سویا گیا، آپ نے سینے نہ لا لیا، سینے نہ لا کے فرمایا بیٹا دعا دیتی، فرمایا بیٹا اللہ تینوں انہاں کپڑیاں دے بدلے قیامت دے دن اچھا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آؤ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ دی جناب والا عید دا دن بھی چیک کرو۔ حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ آپ نو جناب والا جدوں عید دا دن آیا، دوست یار بیلی سنگی سنگی مریدین سارے جناب والا آپ دے آستانے تے جمع ہو گئے تے کہنے لگے حضرت جی، آپ نے فرمایا حکم ہوئے، کہنے لگے تسی آج عید دا دن نے، آج روندے پے جے، آج کر دی اندر بیٹھے ہوئے جے۔ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا او کمڑے او پریشان کیوں ہوندے جے؟ میں روندہ اس واسطے نہیں پیا، میں روندہ اس واسطے نہیں پیا کہ آج عید دا دن نے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میں اس واسطے رونا پیا وا کہ تسی آندے جے عید ہے، میں آنا میں کہ عید اس دن ہونی ہے جدوں میں دنیا تو ایمان سلامت لے جاواں گا۔ میری تے عید ہونی ہے جدوں میرا ایمان سلامت جائے گا، جدوں میرا آخری سا ہوئے، لبات کلمہ شریف دا ورد جاری ہوئے، لا الہ لا ہو لا الہ لا ہو لا الہ۔ فرمایا دنیا والیو عید نویں کپڑے پان دا نا نہیں ہے، بلکہ عید تے اس چیز دا نا ہے کہ تواڈے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے۔ اور اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، آمین۔